اس جلوس اضحیٰ میں علم مبارک بھی ہوتا ہے، ابھی علم نکلے گا، اٹھے گا، اسی کیمپس میں رہے گا، ہمیں حق ہے کہ ہم اس علم کی زیارت کریں۔ علم میں کیا رہتا ہے؟ علم یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس علم کے اوپر ایک پنجہ رہتا ہے۔ یہ پنجہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ پنجہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو عباس کے کٹے ہوئے بازو کی علامت ہے جی۔ اور صرف پنجہ ہی نہیں رہتا، بلکہ اس علم کے ساتھ ایک مشکیزہ بھی بنا رہتا ہے۔ یہ مشکیزہ صبح قیامت تک بتاتا رہے گا حسین اہل حرم، جو حسین کے اہل حرم ہیں، جو حسین کے بچوں کی پیاس کی علامت ہے یہ، کہ حسین کے بچے کربلا میں اور اہل حرم کربلا میں پیاسے قتل کر دیے گئے۔ میرے عزیزو، ان کا احترام صرف واجب ہی نہیں ہے بلکہ فوق واجب ہے۔ آج اگر ہم بیعت کرنا چاہیں بیعت حق تو کہاں جا کر بیعت کریں گے؟ اسی علم کے سائے میں آ کر، اسی پنجے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر ہم بیعت حق کریں گے، اس لیے کہ جس پرچم کے سائے پہ آ کے ہم بیعت حق کریں وہ پرچم کوئی معمولی پرچم نہیں ہے، صبح قیامت تک یہ پرچم باقی رہے گا اور کربلا والوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ حق ہے ہمیں کہ ہم اس علم کی زیارت کریں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کربلا میں جب تک بلند رہا سیدانیوں کی ڈھارس باقی رہی۔ آج اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، بہت سے ہاتھ ہیں اس علم کو اٹھانے کے لیے، مگر کل جس ہاتھوں نے اس علم کو اٹھایا تھا ان ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کربلا میں جب تک بلند رہا سیدانیوں کی ڈھارس باقی رہی، یہ علم کربلا میں جب تک بلند رہا بچوں کی آس باقی رہی، یہ علم کربلا میں جب تک بلند رہا حسین کی کمر سیدھی رہی۔ حسین کی کمر کربلا میں سیدھی رہی، اور جب یہ علم گرا تو حسین نے مرثیہ پڑھا، عباس الآن انکسر ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ لہٰذا ہمارے بازو جب تک سلامت ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس علم کو کوئی سرنگو کر سکے۔ یہ ہمیشہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، صبح قیامت تک بلند رہے گا یہ علم ہے باب الحوائج۔ اور جب جلوس اضحیٰ نکلتا ہے میرے عزیزو تو اس میں کچھ اور بھی تبرکات ہوتے ہیں۔ ایک تبرک نکلتا آپ جانتے ہیں جسے رہوار کہا جاتا ہے، جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ حسین کے اس رہوار کی عظمت میں آپ کو بتاؤں، اس جانور کی عظمت میں آپ کو بتاؤں، انسانوں سے زیادہ روزے کربلا میں روزے عاشور انسانوں سے زیادہ باشعور نظر آیا یہ۔ اور روایت اور مقتل کے جملے ہیں کہ روزے عاشور اس رہوار نے کئی مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ سنیں میرے عزیزوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا لیکن انشاءاللہ بہت گریا کریں گے آپ، چونکہ ابھی ذوالجناح نکلے گا، آپ زیارت کریں گے، ہم زیارت کریں گے۔ اس گھوڑے کی عظمت بتاؤں، اس ذوالجناح کی عظمت بتاؤں، اس رہوار کی عظمت بتاؤں۔ روزے عاشور اس ذوالجناح نے کئی مرتبہ آنسو بہائے ہیں، یہ ذوالجناح کئی مرتبہ رویا ہے روزے عاشور۔ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ سنیں عظمت، سنیں اس رہوار کی عظمت سنیں۔ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور علی اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو مقتل نے لکھا کہ حسین بڑی تیزی سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھے ہیں، لیکن جب حسین بڑھے ہیں تو کئی مرتبہ زمین کربلا پہ گرتے تھے اور کئی مرتبہ اٹھتے تھے، گرتے تھے اور اٹھتے تھے۔ اتنی دیر میں مقتل نے لکھا، اس رہوار نے مقتل کا جائزہ لیا، علی اکبر کس زمین پر ہے، کس گوشے پر ہے۔ ایک مرتبہ یہ رہوار حسین کے پاس آیا اور اپنے دانتوں سے حسین کی آستین کو پکڑا، پکڑ کے باپ کو بیٹے کے لاشے پہ لایا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے
اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس راہوار کی عظمت کو محسوس کرے۔ کربلا میں بہت باشعور تھا یہ جانور، انسانوں سے زیادہ باشعور نظر آیا ہے۔ اور دوسرا موقع جب حسین وارد کربلا ہوئے ہیں تو اس راہوار نے اپنے قدم کو روک کر بتا دیا مولا آپ کی منزل آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا موقع وہ تھا کہ مقتل نے لکھا کہ جب زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، یہاں تک کہ تیر سہ شعبہ آ کر حسین کے سینے پہ لگا ہے۔ صرف علی اصغر کو تیرے سے شعبہ نہیں لگا، حسین کے سینے پہ بھی تیرے سے شعبہ لگا ہے میرے عزیزو۔ اور مقتل نے لکھا کہ جب حسین اس تیر کو آگے سے نہیں نکال سکے تو ایک مرتبہ جھک گئے راہوار کی زین پر، اور جھکنے کے بعد پیچھے سے پشت سے اس تیر کو نکالا ہے۔ خون کا فوارہ جب جاری ہوا اور جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے تو یہ راہوار اتنا باشعور تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کو اپنے پاؤں کو سمیٹا، زمین سے قریب کیا اور شاید بے زبانی میں کہا ہو، اے میرے آقا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کر دیا، ادب و احترام سے زمین پر تشریف لائیے۔ اے مولا، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، فرزند رسول زمین کربلا پہ آئیے۔ اور اب مقتل کا ایک جملہ اور ہے، انشاءاللہ بہت گریا کریں گے، اس راہوار کی عظمت کو محسوس کریں۔ مقتل نے لکھا ہے میرے عزیزو کہ جب حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا تو اس راہوار باوفا نے دو کام کیا ہے۔ اس راہوار باوفا نے دو کام کیا۔ پہلا کام یہ کہ جو دشمن حسین کے قریب آتا تھا اپنے ٹاپوں سے اسے ہلاک کرتا تھا، اور دوسرا کام یہ اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ تیروں کو نکالتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیروں کو نکالتا تھا، تیروں کو نکالتا تھا۔ اور جب اس جانور نے، اس راہوار نے محسوس کر لیا کہ اب میرے آقا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ خیام حسینی تک جا سکے، تو اب راہوار نے کیا کام کیا؟ اپنی پیشانی پہ خون حسین کو ملا ہے۔ بس دو چار جملے، مجلس تمام ہے، ابھی انشاءاللہ تبرکات نکلیں گے، آپ زیارت کریں گے، اور یہ سوچ کے زیارت کیجئے گا کہ محض یہ جانور نہیں ہے، حسین کا ذوالجناح ہے، حسین کا باوفا جانور ہے، باوفا رہوار ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پہ خون ملا اور ملنے کے بعد در خیمہ پر آیا۔ مقتل کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ در خیمہ پر آیا تو ایک مرتبہ زینب در خیمہ پر آئیں اور بہن نے کیا دیکھا کہ جس سواری پر میرا بھائی سوار تھا اس کی زین خالی ہے۔ جا بجا تلوار کے زخم تھے اور پیشانی پہ خون حسین ملا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ بیویوں کا حلقہ جمع ہوا۔ زینب نے دیکھا 4 سال کی سکینہ جو سینے پہ سوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ دور دیکھا، در خیمہ پر بچی رو نہیں رہی تھی، آنکھوں میں حیرت لیے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رباب سے کہا، اس بچی کو قریب لاؤ، اس بچی کا رونا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ جب سکینہ قریب آئی تو مقتل کے جملے ہیں، باہوں کو گلے میں ڈالا، کانوں میں ایک جملہ کہا، اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا میرے بابا کو پانی نصیب ہوا؟ ارے یہ سننا تھا۔ راہوار نے پیشانی کو زمین پر پٹکنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اے بی بی، آقا پیاسے مارے گئے، حسین کو پانی نصیب نہ ہوا۔